بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسی سلسلے میں تاریخ پاکستان کے سلسلے میں ہمارا اگلا ٹاپک ہے فیصلہ کن لمحات۔ اس ٹاپک میں جو مین سوال ہیں، جو اس ٹاپک کی سرخیاں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے اسمبلیاں توڑنے کے کاغذ پر دستخط کرنے کو کہا تو میں نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ میں نے کاغذ اٹھا کر باہر پھینک دیا، پھر مجھے کہا کہ آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ جرنیل پہلے سے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، ورنہ چند گھنٹوں میں بغاوت ممکن نہ تھی۔ جنرل مشرف کو ہٹانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ ان کے عزائم میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی۔ جنرل ضیاء الدین میں کوئی خامی نہ تھی، وہ ہر معاملے کو بخوبی سمجھتے تھے۔ جنرل مشرف جنرل ضیاء الدین کے بارے میں خود کہتے تھے، یہ ذہین ترین جرنیل ہے۔ مشرف کو نکالنے کا رسک ضروری تھا، وگرنہ وزارت عظمیٰ توہین آمیز ہو چکی تھی۔ جب مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تو وہ فضا میں نہیں بلکہ سری لنکا میں تھے۔ میں نے کور کمانڈر کراچی کو ہدایت کی کہ ریٹائر چیف آف آرمی سٹاف کا عزت سے استقبال کیا جائے۔ جمہوریت کو شب خون سے بچانے کے لیے جنرل مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ بہت ضروری تھا۔ بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف۔ ٹیک اوور کا خطرہ۔ فیصلہ کن لمحات میں جب جنرل مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ فوج ٹیک اوور کرنے والی ہے؟ نواز شریف صاحب، کافی حد تک اس طرح کی اطلاعات مل رہی تھی کہ شاید وہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے، کارگل پر جو ان کے دل میں چور تھا اس سے بچنے کے لیے، اس کی انکوائری سے بچنے کے لیے اور اپنی کھال بچانے کے لیے یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ فضا میں کیوں ہٹایا؟ پھر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کو جب وہ فضا میں تھے ہٹا دیا، کیا انتظار نہیں ہو سکتا تھا وہ واپس آ جائے؟ نواز شریف صاحب جی، ایک تو میں نے بات بتائی جنرل طارق پرویز کی، دوسرا یہ بھی ایک ہٹانے کی وجہ تھی کہ ایک جمہوری حکومت ملک میں چل رہی تھی، اس کو ایک شب خون پڑنے کا خطرہ تھا، اور یہ ان لوگوں کے دلوں میں کارگل کے معاملے پر چور تھا۔ یہ قانون کے مجرم تھے، ان کے دل صاف نہیں تھے، ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا تھا۔ پھر یہ کوئی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جب یہ پرائم منسٹر کو فارغ کر سکیں تاکہ یہ کارگل کا ایشو ہی ختم ہو جائے، آئندہ اس کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں تھیں۔ ایک پرائم منسٹر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ماورائے آئین اقدامات سے بچانے کے لیے آئین کی حفاظت کریں۔ تو میں نے اس لحاظ سے بھی اپنا فرض ادا کیا کہ ہم اپنی جمہوریت کو پٹڑی سے اترنے سے بچائیں۔ اس حوالے سے بھی یہ فیصلہ صحیح تھا۔ اب آپ نے جو یہ کہا کہ جہاز میں تھے، تو جہاز میں نہیں تھے موصوف، وہ اس وقت ابھی سری لنکا میں تھے، لیکن اس دن آنے والے تھے۔ میں یہ فیصلہ 1-2 دن پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا کہ وہ ابھی ایک غیر ملک میں ہیں۔ میں نے کہا یہ مناسب نہیں کہ وہ اس وقت دورے پر ہوں، دورہ ختم کر کے جس دن انہوں نے ملک واپس پہنچنا ہوگا اس دن میں یہ فیصلہ کر دوں گا۔ وہ اس دن پہنچنے والے تھے، راستے میں تھے۔ میں نے کہا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو یہ فیصلہ مل جائے گا، موصول ہو جائے گا۔ پھر میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ کور کمانڈر کراچی کو ٹیلی فون کریں کہ مشرف کا جہاز جب آئے ان کا ایئرپورٹ پر عزت کے ساتھ استقبال کریں اور ان کو بطور ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف ریسیو کرنے کے بعد ان کے گھر تک لے جائیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ انہیں بطور سابق چیف آف آرمی سٹاف عزت دی جائے اور کور کمانڈر ان کو ان کے گھر تک عزت کے ساتھ پہنچا دے اور ان کو بتا دے کہ جناب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں رہیں
جو چاہیں جیسے چاہیں کریں، تو یہ ایک باعزت طریقہ تھا کہ ہم کور کمانڈر کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر وہاں پر ان کو ریسیو کریں اور ان کو بتا دیں کہ ہم نے جنرل مشرف کو ریٹائر کر دیا ہے۔ پھر باقی کور کمانڈوز کو بھی یہ اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء الدین صاحب جو نئے چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کو میں نے کہا کہ آپ سب کور کمانڈروں کو اطلاع دیں، چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیر کو بھی اطلاع کریں، جنرل محمود کو بھی اطلاع کر دیں۔ ہمارے دل میں تو بدلہ لینے کی کوئی خواہش یا ارادہ نہ تھا، ہم تو باعزت ریٹائرمنٹ کے لیے ان سے بات کر رہے تھے۔ تو اسی کے ساتھ اس کلپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں پھر اگلے کلپ میں، جہاں ہم سوال کریں گے میاں محمد نواز شریف صاحب سے جہاز کی ہائی جیکنگ والے معاملے پر۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔